الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے اللہ وحدہ جل مجدہ الکریم کی بے حد ثنا بے حد تعریف اس وحدہ لا شریک کی جو ساری کائنات و ششریات کا خالق و مالک ہے، جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا عظیم تر بادشاہ ہے۔ اس کے بعد لا تعداد کروڑاں درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات کونین کے والی خسرو خوباں سیاہ لامکاں نازش عرض و جہاں والی کن و مکان سید انسجاں سرور لالا رخاں سرنشین مہوشاں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دوراں ماہ خوباں حبیب رب کبریا حبیب رب رحمان صاحب لولا کلمہ خلقت الکائنات صاحب لولا کلمہ خلقت الافلاق صاحب لولا کلمہ خلقت الدنیا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقویم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ معصوم سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ شاکرہ حافظہ عالمہ محدثہ مفسرہ معلمہ سیدہ آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ و آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر حمد و صلاة کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین دوست احباب صاحبان عقل و دانش ارباب علم و بصیرت نوجوانان و نونہالان ملت اسلامیہ بالخصوص آل نبی اولاد علی مرشد کریم پیر سید محمد شفیق حسین شاہ صاحب حافظہ اللہ اور جتنے مریدین متوسمین اس بابرکت حاضری میں تشریف فرمائے خلاق عالم اس بارگاہ عزت میں آنے والے تمام عزتداروں کی عزتوں میں مزید عزت عطا فرمائے۔ صحیح نے مجھے کھل کے کہا ہے کہ آپ کے بعد ٹائم کھل گیا پر میں نے وقت کے دامن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ عزیزان قدر اس ٹائم پورے عالم اسلام میں نا ایک بحث چھڑی ہوئی اور وہ بحث ہی ہے، اس کو ہم حل ہی نہیں کر سکے۔ کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول کو حضور الاسلام کی ولادت کا دن ہے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 2 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول ہے۔ قبلہ یہ ہے ساری چاند کی باتیں، چاند کی تاریخیں۔ ہمارا موقف یہ ہے جب چاند بھی نہیں تھا اس وقت بھی نور محمد تھا، چاند نہ تھا نور محمد تھا، ستارے نہ تھے نور محمد تھا، آسمان کا شامیانہ نہ تھا نور محمد تھا، زمین کا بچھونا نہ تھا نور محمد تھا، عرش نہ تھا نور محمد تھا، فرش نہ تھا نور محمد تھا، شمال نہ تھا نور محمد تھا، جنوب نہ تھا نور محمد تھا، مشرق نہ تھا نور محمد تھا، مغرب نہ تھا نور محمد تھا، جبریل نہ تھا نور محمد تھا، میکائیل نہ تھا نور محمد تھا، قبلہ اسرائیل نہ تھا نور محمد تھا، اسرافیل نہ تھا نور محمد تھا۔ وہ ساری کائنات ساری انسانیت کا باپ آدم علیہ السلام بھی نہیں تھا اور اس وقت بھی نور محمد تھا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی نور محمد تھا۔ جب آدم علیہ السلام جیسا نبی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ مصطفیٰ سے پہلے ہے یا مصطفیٰ کے بعد میں ہے تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی نالائق مولوی کو یہ حق کس نے دے دیا کہ وہ ترازو کے پلڑے میں میرے مصطفیٰ کی شان کا وزن کرے؟ وہ جاہل شکر کر، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا، مصطفیٰ نہ ہوتے تو کہکشائیں نہ ہوتی، مصطفیٰ نہ ہوتے چرند پرند نہ ہوتے۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال نے تو کمال کر دیا۔ اقبال کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو۔ یہ اقبال کا کلام ہے۔ ایک قدم آگے بڑھ کے بریلی کا امام اس نے تو کمال کر دیا۔ میرے امام فرماتے ہیں یہ سبا سنک وہ کلی چٹک یہ زبان جہک لبے چو چھلک یہ مہک جھلک یہ چمک دمک سب اسی کے دم کی باہر ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا، بادب جھکا لو سرے ولا جو میں نام لوں گل باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ چمن ان کا پاک دیار ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری دھمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سماق و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ سبا وہ چلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے سلام کلے ہم سب کی زباں بس تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے مولویوں کی بحثیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا
اس وقت بھی نور محمد تھا. اگر آپ یہاں جاگ رہے ہیں، میں یہاں پہ ایک جملہ پڑھتا ہوں، آپ کے چہروں کی زیارت کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، سرکار کی محفل لگی ہوئی ہے، سرکار کے قدموں میں بیٹھے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے بیٹھے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے بیٹھے ہیں حضرت عثمان غنی، چوتھے بیٹھے ہیں حضرت ابو ہریرہ، پانچویں بیٹھے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر. سارے بیٹھے ہیں، صرف علی نہیں بیٹھے ہیں. پاؤں رکھنے کی جگہ میں اتنی دیر میں نا مولا کائنات مسجد نبوی میں چلتے ہوئے تشریف لے آئے. جیسے ہی مولا کائنات مسجد میں تشریف لائے نا، سرکار نے چہروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. سرکار نے چہروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. آپ چپ بیٹھے ہیں، جملہ کھولو. سرکار نے چہروں کی طرف دیکھنا اس لیے شروع کر دیا کہ جب بات علی کی آ جائے تو پھر چہرے دیکھنے پڑتے ہیں، پھر چہرے دیکھنے پڑتے ہیں، پھر چہرے دیکھنے پڑتے ہیں. اتنی دیر میں نا حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا علی آپ یہاں تشریف لائیں. جیسے ہی انہوں نے مولا کائنات کے لیے اپنی نشیت غالی کی نا، سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں عزت داروں کی شان عزت والے ہی جانتے ہیں. صحابہ کرام کے ہم نوکر، اہل بیت کے ہم نوکر، لیکن قبلہ آج جو بحثیں چل رہی ہیں نا برابری کرنے کی، یہ برابری بنتی نہیں، یہ برابری ہوتی نہیں. جو مولا علی پاک کا منکر ہے نا، وہ فیس ٹو فیس کبھی نہیں بھونکے گا، وہ ہمیشہ فیس بک پہ بھونکے گا. ہم ایسی فیس بک پہ لعنت کرتے ہیں. کیا کہنا مولا کائنات کے پاس ایک بندہ آیا، بغداد کا رہنے والا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کہتے ہیں نا ہم بھی علی کو مانتے ہیں، اگر تو علی کو مانتا ہوتا تجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. بغداد سے بندہ چل کے آیا مولا کائنات کے پاس، بڑا متکبر تھا. کہتا ہے یا علی کچھ پوچھوں تو بتائیں گے؟ دعویٰ آپ کرتے ہیں سیلونی سنونی، جو پوچھو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. مولا فرماتے ہیں دعویٰ صرف یہاں تک کا نہیں ہے، میں علی دعویٰ یہ کرتا ہوں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں. اس نے سوال کیا، مولا نے جواب دیا. اس نے دوسرا سوال کیا، مولا نے جواب دیا. اس نے تیسرا سوال کیا، مولا نے جواب دیا. سوال کر کر کے تھک گیا نا، دماغ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں جو سوال کرتا ہوں مولا میری سوچوں سے پہلے سوال کا جواب دیتے ہیں. جب تھک کے الٹے پاؤں جانے لگا نا، مولا مسکرا کے فرماتے ہیں میں بھی کچھ پوچھوں. مولا فرماتے ہیں میں بھی کچھ پوچھوں. بڑے متکبرانہ انداز میں کہنے لگا یا علی پوچھیں. اب مولا کائنات نے جو سوال کیا اللہ پاک مجھے اسی محفل میں پڑھ دے، میں آسمان میں اڑتا ہوا اس پنڈال میں اڑتا ہوا جملہ پڑھوں پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا. مولا فرماتے ہیں بندے اور سائل اور سوال کرنے والے بس اتنا بتا دے اللہ کی محبت میں اور علی کی محبت میں کیا فرق ہے. اللہ کی محبت میں، اچھا جب مولا کائنات نے سوال کیا نا یہ بتا اللہ کی محبت میں اور علی کی محبت میں کیا فرق ہے. بندہ مرتا مر گیا، جواب نہیں آیا. اب اس محفل سے باہر نکلا، گھر نہیں گیا، بغداد نہیں چلا، بالکل ایک صحرا کی طرف چلنا شروع کر دیا. ایک صحرا میں جیسے ہی پہنچا، راستے میں جو بندہ ملتا اسے جھنجھوڑ کے کہتا یار یہ تو بتاؤ اللہ کی محبت میں اور علی کی محبت میں کیا فرق ہے. اللہ کی محبت میں اور علی کی محبت میں کیا. ایک ہفتہ دھکے کھاتا رہا. ایک ہفتہ دھکے کھانے کے بعد مولا کائنات کا ایک نوکر ہے، ایک عاشق ہے، نام ہے میثم تمار، کھجوریں بیچتا ہے. میثم تمار کو کوفے کی مسجد کے قریب سے گزر ہوا. مولا کائنات نے میثم تمار کو دیکھا. مولا فرماتے ہیں میثم بات سن کہاں جا رہا ہے؟ عرض کرتا ہے مولا یہ پانی کا مشکیز ہے اور یہ ہاتھ میں کچھ کھجوریں بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں میثم آج تو نے بازار نہیں جانا، آج تو نے صحرا جانا ہے. آج کا کوئی مولوی ہوتا کہہ دیتا یا علی کھجوریں بازاروں میں بکتی ہیں، صحراؤں میں نہیں بکا کرتی. علی کا عاشق تھا نا، سمجھ گیا کہ اس میں کوئی حکمت ہے. میثم تمار صحرا کی طرف چل پڑا. صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، جیسے ہی سورج غروب ہونے کے قریب ہوا میثم تمار ایک جگہ پہ تھک کے بیٹھ گئے. مولا کائنات نے مجھے بھیجا تھا اور ابھی تک میرے ساتھ کوئی وقوع پیش نہیں آیا. جیسے ہی سورج غروب ہونے کے قریب ہوا دیکھا دور ایک بندہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے. میثم تمار چلتے 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 قریب آئے. اس بندے کو جب ہلایا، اس بندے کو جھنجھوڑا، فوراً وہ ہوش میں آ کے کہنے لگا کوئی تو بتائے اللہ کی محبت میں اور علی کی محبت میں کیا فرق ہے. اللہ کی محبت میں اور علی کی محبت میں کیا فرق ہے. میثم تمار سمجھ گئے. آپ نے فوراً مشکیزہ کھولا، ایک گھونٹ پانی کا پلایا، کھجور کھولی، کھجور کے جو 2 حصے تھے اس بندے کے منہ میں ڈالے. جیسے ہی اس نے وہ کھجور کھائی فوراً توانا جوان ہو کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا لوگوں مجھے سمجھ آ گئی اللہ کی محبت میں اور علی کی محبت میں کیا فرق ہے. اللہ کی محبت میں اور علی کی محبت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. علی کی محبت اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی محبت علی کی محبت ہے. اس بندے نے زمانے کے آنے والے ہر حلالی موالی کو بتا دیا کہ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ،
کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے، کوئی علی کو نہ مانے علی تب بھی علی ہے۔ تیرے پڑھ لینے سے علی بڑھتا نہیں، تیرے نہ پڑھنے سے علی گڑتا نہیں، ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا کچھ جاتا نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں۔ جس کا وار جس کا وار مرحب جیسا کمینہ نہیں برداشت کر سکا، سمجھ نہیں آتی مولویوں کو ضرورت کیا پڑی ہے مولا کائنات سے بحث کرنے کی یا مولا کائنات کے ساتھ برابری کرنے کی۔ عزیزان قدر، صحابہ کرام سے ہم نے سیکھا اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے۔ دوسرے خلیفہ ہیں، نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المال میں تشریف فرمائے، ایک خادم کی ڈیوٹی لگا دی۔ آج کہتے ہیں نا سارے برابر ہیں، سارے برابر نہیں ہیں۔ میں گفتگو بالکل کلوز کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں، محفل چل رہی ہے، توجہ میری طرف رکھیں۔ مولا کائنات کا دور ہے، خلیفہ وقت ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام موجود ہیں، آپ بیت المال کے کام کاج میں مصروف ہیں۔ ایک خادم کو کہا بیت المال کے باہر ٹھہر جائے، جو بھی آئے تو نے کسی کو اندر نہیں آنے دینا، حکومتی مشاورت چل رہی ہے، حکومتی کام کاج چل رہے ہیں۔ وہ بندہ بیت المال کے باہر ٹھہر گیا، ایک بندہ آیا کہنے لگا حضرت عمر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت عمر نے منع کی ہے، کوئی بھی آ جائے مجھ سے ملاقات نہیں کرنے دینی، اندر بیت المال کے معاملات چل رہے ہیں۔ چلا گیا، دوسرا بندہ آیا، اس کو بھی یہی جواب، چلا گیا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عمر کے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر آئے نا، انہوں نے آ کے کہا میں نے اپنے بابا سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے ہی بابا کا حکم ہے، کوئی بھی آئے، میرا بیٹا بھی آئے، ملاقات نہیں ہو سکتی۔ وہ مایوس ہو کر نا واپس جانے لگے۔ جیسے ہی واپس جانے لگے سامنے سے امام حسین علیہ السلام آ رہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام آئے، حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا امام حسین کو، امام حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا عبداللہ بھائی خیر ہے واپس جا رہے؟ کہا بابا اندر کام کاج میں مصروف ہیں، میں اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے سنا کہ حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں کی، مجھ سے ملاقات کیسے کریں گے؟ امام حسین علیہ السلام بیت المال کے دروازے پہ نہیں ہے، جہاں حضرت عبداللہ بن عمر واپس جا رہے تھے وہیں سے امام حسین نے واپس چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ بندہ، وہ خادم جو بیت المال کے دروازے پہ کھڑا تھا، جب اس نے دیکھا نا حسین خالی جا رہے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے میرے دل کو کچھ ہونے لگا کہ حسین خالی جا رہے ہیں۔ اس بندے سے رہا نہ گیا، اندر مشاورت چل رہی تھی، دوڑتا ہوا اندر گیا، حضرت عمر سے کہنے لگا امیر المومنین ایک بندہ آیا منع کر دیا، دوسرا آیا منع کر دیا، آپ کا اپنا بیٹا آیا منع کر دیا، لیکن جب مصطفیٰ کا شہزادہ آیا نا مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے رہا نہ گیا، میرا دل مجھے ملامت کر رہا تھا۔ حسین تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے خالی نہیں جاتا، عمر کی بارگاہ سے خالی کیسے جا سکتا؟ حضرت عمر کو جب پتہ چلا نا حسین واپس جا رہے ہیں، حضرت عمر نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، دوڑتے ہوئے بازار میں آ گئے، امام حسین کو سینے سے لگا کے کہنے لگے بیٹا حسین جب آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے تو ملاقات کر کے جانا تھا۔ امام حسین کہنے لگے حضرت بات یہ ہے آپ نے اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں کی، میں نے سوچا مجھ سے ملاقات کیسے کریں گے؟ حضرت عمر کا تاریخی جملہ، حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹا آپ کو پتا نہیں وہ عمر کا بیٹا ہے، آپ محمد کے بیٹے ہو، عمر کا بیٹا۔ وہ عمر کا بیٹا ہاں محمد۔ اور یار اس دہلیز پہ نا حبشہ کی ایک ملکہ آئی تھی، نام تھا حضرت میمونہ، مولا کائنات نے نام رکھا تھا فضہ۔ فضہ کہتے ہیں چاندی کے لڈو بنانے والی شہزادی فضہ۔ اچھا کتابوں میں لکھا گیا کنیز تھی، نوکرانی تھی، میں نے کہا جن کی تھی وہ بھی ماں کہتے تھے۔ میں نے ہمیشہ اس شہزادی کے لیے لفظ شہزادی کا استعمال، اور شہزادی فضہ وہ ہے، کتابیں کہتی ہیں بی بی فرش پہ رہتی تھی، ہم ہیں فقیروں کے ماننے والے، فقیروں کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، کتابیں کہتی ہیں فضہ فرش پہ رہتی تھی، میرا عقیدہ کہتا ہے فضہ عرش پہ رہتی تھی۔ 39 دن ہو گئے، سب سے سنیں
ہر مسلک والا مولوی یہی کہتے جو میں کہنے لگا. 39 دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا. سرکار نے اعلان کیا کل میں علم، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ اسلام کو فتح دے گا. حضرت عمر کہتے ہیں میں ساری رات دعا کرتا رہا یا اللہ وہ جھنڈا سرکار صبح مجھے عطا فرما دے. صبح فجر کی نماز کے بعد سرکار نے صحابہ کی طرف دیکھا. سرکار فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بتایا گیا مدینے کی سرزمین پہ چشمے آزوب ہے، آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے. مولا کائنات مدینے میں، مصطفیٰ خیبر میں، سرکار نے خیبر کے میدان میں کھڑے ہو کے یا علی مدد کہا. سرکار نے خیبر کے میدان میں کھڑے ہو کر علی کو پکارا. جاہل مولوی صاحب یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے. خیبر کے میدان میں مصطفیٰ نے جب علی کو پکارا آپ نے فوراً کمبر سے کہا کمبر چی مولا. فرمایا گھر جا کر میرے ذوالفقار لے کر آ. کمبر قدموں پہ ہاتھ رکھا. اچانک مولا ذوالفقار کا خیال کیسے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کمبر تیز قدموں سے جا، رسالت بار بار علی کو بلا رہی ہے، سرکار بار بار علی کو بلا رہے ہیں، خیبر پتہ نہیں ہو رہا. کمبر کہتا ہے میں نے مولا کا حکم مانا، دوڑتا ہوا فوراً دہلیز زہرا پہ آیا. ابھی دروازے پہ میں نے دستک نہیں دی، شہزادی فضہ پہلے سے علی کی تلوار لے کر کھڑی تھی. شہزادی فضہ پہلے سے علی کی ذوالفقار لے کر کھڑی تھی. میں نے کہا فضہ مجھ سے پہلے یہاں کوئی آیا نہیں، تجھے تک پیغام پہنچا نہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ میں تلوار لینے کے لیے آ رہا ہوں؟ فضہ کہنے لگی کمبر تیز قدموں سے جا، 39 دن ہو گئے خیبر پتہ نہیں ہو رہا. کمبر کہنے لگا فضہ مجھے صرف اتنا بتا دے تجھے کیسے پتا چلا؟ شہزادی فضہ فرماتی ہے کمبر تجھے نہیں پتا، باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں، گھر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں. باہر والے ان کا کمپیریزن نہ کیا کرو، کمپیریزن بنتا نہیں ہے. جو جس کا کوئی دیوبندی ہمارا بھائی ہے اسے دیوبندیت مبارک، کوئی وہابی ہے اسے وہابیت مبارک، کوئی تشیع ہے اس کو شیعت مبارک. جو جس کو مانتا ہے اللہ کرے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے. جو یزید کا پیروکار ہے نا آج کل بڑے پیدا ہو گئے ہیں. یزید کا اپنا سگا بیٹا اپنے باپ پہ لعنت کرتا تھا، یزید کا اپنا بیٹا اپنے باپ پہ لعنت کرتا تھا. آج 1400 سال بعد یزید کی نئی اولاد پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئی ہے. جو جس کو مانتا ہے نا کہ بلا وہ شریعت کے اندر اسلام میں رہتا ہے، اسے 4 چیزوں کے گرد گھومنا پڑتا ہے. میری آخری بات ہے دل کے کانوں سے سنیے گا. 4 چیزوں کے گرد، کوئی دیوبندی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، جتنی بڑی چھلانگ مار لے اسے 4 چیزوں کے گرد گھومنا پڑتا ہے: اللہ، رسول، اہل بیت اور صحابہ. اختلاف کرنا چاہتا ہے کوئی کرے، اختلاف حق ہوتا ہے، لیکن ایک حدود میں رہتے ہوئے. گالی وہاں ہوتی ہے جہاں دلیل نہ ہو. جو جس کو مانتا ہے اسے وہ مبارک ہو، اسے 4 چیزوں کے گرد گھومنا پڑتا ہے: اللہ، رسول، اہل بیت، صحابہ. اتحاد بین المسلمین کا اس سے بڑا میرے پاس فارمولا کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ کہے ان سب مولویوں کو ایک سٹیج پہ اکٹھا کرو تو ایک ہی فارمولا ہے: اللہ، رسول، اہل بیت اور صحابہ. اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. مسجد اللہ کی سجدے میں مصطفیٰ ہے، پشت میں اہل بیت ہے اور پیچھے صحابہ ہے. تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز ادا فرمانے، نماز ادا فرماتے پہلا سجدہ مصطفیٰ نے کر دیا. جب دوسرے سجدے کے لیے سجدے میں سر رکھا، امام حسین علیہ السلام نانا جان کی پشت پہ بیٹھ گئے. سرکار کو پتا چل گیا میری پشت پہ میرے جگر کا ٹکڑا بیٹھا ہے. سرکار کو پتا چل گیا میرا حسین میری پشت پہ ہے. اب سرکار نے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 20 مرتبہ، 50 مرتبہ تسبیحات کی تعداد بڑھا رہے ہیں. اب پاکستان کے ان مولویوں کا کیا کریں جنہوں نے اپنی کتابیں اور دیوانیں لکھ لکھ کے کالی کر دی. نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. غیرت کا ڈوب کے مر جا. جب مصطفیٰ سجدے میں تھے، مصطفیٰ کی سوچوں میں حسین، مصطفیٰ کے خیالوں میں حسین، مصطفیٰ کے دل میں حسین، مصطفیٰ کے دماغ میں حسین. مصطفیٰ کی نماز حسین کے خیال سے ہو رہی ہے. آج کے مولوی کی نماز ٹوٹ رہی ہے. اس کا پھر سیدھا مطلب یہی ہے مولوی صاحب کی نماز اور ہے اور مصطفیٰ کی نماز اور ہے. 72 مرتبہ جب تسبیحات ہوگی نا، 72 مرتبہ امام حسین علیہ السلام پوچھ سے نیچے ہوتا. اچھا قبلہ جو وحی ہوتی ہے، وحی صحابہ پہ وحی نہیں آتی ہوتی، وحی آتی ہے انبیاء پر. صحابہ انتظار میں تھے، نبی اٹھے تو ہم اٹھیں. نبی انتظار میں تھے، وحی آئے تو میں اٹھوں. وحی انتظار میں تھی، جبریل جائے تو میں جاؤں. جبریل انتظار میں تھا، خدا بھیجے تو میں جاؤں. خدا انتظار میں تھا، حسین اترے تو میں بھیجوں. سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے. حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکرا رہے تھے. حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی
کوثر پیے کا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا مولوی صاحب نماز بھی اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین مصطفیٰ کریم میں جس محفل میں صحیح کے پاس آج صبح بھی میں گیا ہوا تھا ان کی شفقت ہے صحیح کے پاس ہی ایک محفل میں نے گفتگو کی تھی اور جس محفل کے اندر میری جان کی ملکہ میری جان کی شہزادی جس محفل کے اندر ہم مخدومہ کا ذکر نہ کریں میں اپنا رانجھا جب تک راضی نہ کروں ہماری محفل ادھوری ہوتی ہے میری جو پہچان ہے وہ اسی ذکر کی وجہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ آخر کے اندر میں نے کہا میری مجبوری ہے ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں ہماری مجبوری ہے ہماری مجبوری ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب ظاہری طور پر اس دنیا سے جانا تھا نا ظاہری طور پر اسرائیل موت کا فرشتہ کسی کے پاس جائے یار کسی سے پوچھتا نہیں ہے جب آیا نا در رسول پر در بطول پر دروازے پہ دستک دیتا ہے اندر سے سیدہ فرماتی ہیں کون کہنے لگا اعرابی ہوں تھا کون اسرائیل موت کا فرشتہ میں نے عالم تخیل میں اسرائیل سے کہا ہے تو اسرائیل موت کا فرشتہ اس دہلیز پہ آ کے یہ کیوں کہا کہ میں ایک اعرابی ہوں اسرائیل نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس دہلیز پہ آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے نوکری بتائی جاتی ہے بی بی فرماتی ہیں کون کہنے لگا ایک اعرابی ہوں کیا کرنے آئے آقا کریم علیہ السلام کی مزاج پرسے کے لیے آئے بی بی فرماتی ہیں بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے چلا جاتا دوسرا دن ہوا دروازے پہ پھر آ گیا دروازے پہ دستک دی اندر سے سیدہ نے پوچھا کون کہنے لگا جو کل اعرابی آیا تھا وہ اعرابی ہوں بی بی فرماتی ہیں بابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے چلا جاتا تیسرا دن ہوا دروازے پہ پھر آ گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام انتہائی نہیں حالت میں اپنے بستر مبارک سے اٹھے سرکار کے چشمان مقدس سے آنسو جاری ہو گئے سرکار نے فوراً زہرا کو سینے سے لگا لیا سرکار فرماتے ہیں بیٹی زہرا پتہ ہے کون عرض کرتی ہے بابا جان مدینے پاک کا تو نہیں لگتا اب آج سے بھی کہیں دور کا لگتا ہے سرکار فرماتے ہیں بیٹی زہرا یہ کوئی اور نہیں ہے بیٹا یہ موت کا فرشتہ اسرائیل ہے بیٹا یہ تیرے پردے کا حیا کر رہا ہے اس لیے اندر نہیں آ رہا اس کو پتہ ہے اگر میں بغیر اجازت اندر چلا گیا میری نظریں زہرا کے معصوم چہرے پہ پڑ گئی کہیں ایسا نہ ہو عرش کرب فرشتوں کے لسٹ سے میرا نام خارج کر دے شبیر و شبر دی امی زہرا نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہم تیرے کمی زہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگ دی لمبی زہرا خضر دی عرضی قبول کرنا ہے تیرے بچیاں دے کمی زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا بطول زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ بطول زہرا رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ بطول زہرا فدا ہے سائم غلام ان پر درود ان پر سلام ان پر ہے میرا دونوں جہاں میں واللہ فقط سہارا بطول زہرا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے کہ جنت میں راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے در کا اناج زہرا جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی وہ ہم سب کے سروں کا ہے تاج زہرا اور جو تیرے شوہر سے بغض رکھے جو تیرے شوہر سے بغض رکھے گواہ صاحب جو تیرے شوہر سے بغض رکھے ہم بغض والے نہیں ہیں یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پھر اس کے بعد پتہ نہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ کہاں کہاں جائے گی میں نے پہلے کہا اب میں نے چیک کرنے مولا علی کا ذکر ایک جملے میں چیک صرف اتنا کرنے علی کا ذکر سن کے کہاں سے دعا نکلتی اور کہاں سے دھواں نکلتا کیونکہ علی کا عشق تو ہائے ہائے مقدر سوار دیتا ہے اور علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو اس کے ذکر کو اتنا نہ سمجھ ہے من کے علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھا حبیب اللہ وحید اللہ